ایک عرب قبیلے کے شیخ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے جانوروں میں سے ایک مرغہ غائب ہے تو اس نے فوری طور پر اپنے ملازم گمشدہ مرغے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائے. خود بھی ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھا لیکن مرغہ نہ ملا. رات گئے تک جاری رہنے والی یہ تلاش ختم ہو گئی. کسی ملازم نے کہا کوئی بھیڑیا مرغے کو لے گیا ہوگا. اس پر شیخ نے مرغے کے پروں کا مطالبہ کر ڈالا تو ملازم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. اگلے روز شیخ نے اونٹ ذبح کروائے اور تمام قبیلے والوں کو کھانے سے پہلے مرغے کی تلاش میں مدد کی درخواست کی. سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ اتنا امیر آدمی اور ایک مرغے کے لیے بے چین ہے. قبیلے والوں نے شیخ کی درخواست سنی انسنی کر دی اور کھانا کھا کر چلے گئے. چند دن بعد قبیلے میں سے کسی کی بکری گم ہوئی تو شیخ نے ایک بار پھر اونٹ ذبح کیا، قبیلے والوں کو بلایا اور مرغے کی تلاش میں مدد کی درخواست کی. اس بار قبیلے والوں میں سے چند ایک نے تو اسے پاگل پن سے تعبیر کیا کہ معاملہ بکری کا ہے اور بات مرغہ تلاش کرنے کی ہو رہی ہے. خود شیخ کے بیٹوں نے گھر آئے مہمانوں سے والد کے طرز عمل کی معذرت کی اور بات رفع دفع ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا کہ ایک اونٹ غائب ہو گیا. شیخ نے پھر وہی کیا. اونٹ ذبح ہوا، دعوت ہوئی اور گمشدہ مرغے کو ڈھونڈنے کی ترغیب دی. اب کی بار تو لوگوں نے سنی انسنی کر ہی دی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اگر شیخ نے پاگل پن کی یہ باتیں جاری رکھیں تو سرداری سے معزول کر دیا جائے گا. شیخ نے یہ ماحول دیکھا تو چپ سادھ لی. مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی غائب ہو گئی. لڑکی کا غائب ہونا قبیلے والوں کو غیرت پر تازیانہ تھا. اب کی بار شیخ نے پھر وہی کیا. لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں اپنے مرغے کی تلاش پر قائل کرنے لگا. یہ سن کر لوگوں نے اس پر تنقید کی اور لڑکی کی تلاش میں نکل گئے. کھوجیوں کی خدمت حاصل کی گئی، کنوؤں میں جھانکا گیا، نوجوانوں کی ٹولیاں دور دور تک نکل گئیں. آخر کار کسی نے خبر دی کہ فلاں پہاڑ کے ایک غار میں کچھ لوگ پوشیدہ طور پر رہ رہے ہیں. قبیلے والوں نے اس غار پر چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا بسیرا ہے اور انہی نے لڑکی اغوا کی. اس غار کے قریب سے ہی گمشدہ اونٹ، بکری اور شیخ کے مرغے کی باقیات بھی مل گئیں. لڑکی مل جانے کے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ دراصل شیخ اپنے مرغے کی بازیابی کے لیے نہیں بلکہ انہیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ان سے مدد مانگ رہا تھا. دوستو، جب تک ہم اپنی پہلی غلطی کو درست نہیں کرتے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تباہی کسی ایک غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی غلطی کو حکمت عملی سمجھ لینے سے ہوتی ہے. بات پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.